अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल हय्या अलल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعہ میں نے غیر المغضوب علیہم کی تفسیر کے دوران مغضوب علیہم گروہ کی بعض دعائیں نمونتاً آپ کے سامنے رکھی تھیں. وہی مضمون آج بھی جاری رہے گا، لیکن دوسری آیت جو گزشتہ تسلسل میں پیش کرنی تھی اس سے پہلے میں فرعون کے غرق سے متعلق کچھ مزید کہنا چاہتا ہوں. میں نے یہ استنباط کیا تھا کہ قرآن کریم میں جب یہ فرمایا کہ جب فرعون غرق ہونے کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں ہم نے اس کو یہ جواب دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب تو دعا کا وقت نہیں رہا، کیونکہ اس سے پہلے تو مسلسل نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلاتا رہا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، لیکن آج کے دن ہم تیرے بدن کو ضرور نجات دے دیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیہ، تاکہ وہ جو تیرے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے. اس بحث میں نے یہ امکان پیش نظر رکھا تھا، اور میں اب بھی یہی یقین رکھتا ہوں کہ بدن کی نجات کا جو وعدہ فرعون کو دیا گیا تھا اس سے مراد محض لاش کی نجات نہیں، کیونکہ لاشیں تو بہتوں کے کنارے پہ پہنچ گئی ہوں گی، بہت سے ایسے ہیں، بلکہ اکثر فرعون وہی تھے جن کی لاشیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی تھیں. تو خصوصیت کے ساتھ اس فرعون کی دعا کے نتیجے میں جب بدن کی نجات کا ذکر ہے تو اس سے یہ استنباط میں نے کیا کہ ایسی زندگی مراد ہے جو روح سے عاری ہو، جیسے زومبی کہا جاتا ہے انگریزی میں. بعض ایسے لاش نما انسان ہوتے ہیں جن کی زندگی روحانیت سے کلیتاً عاری اور روح سے عاری ہوتی ہے. انگریزی میں لفظ زومبی تو ظاہری روح کے بغیر زندگی کا تصور پیش کرتا ہے، لیکن ننجی کا بے بدن کا میں جو مضمون ہے مراد یہ ہے کہ ہم تجھے زندگی تو دے دیں گے مگر نجات نہیں دیں گے، اور روحانیت سے عاری زندگی ہوگی. اس ضمن میں باقی آیات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے جن میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے غرق کا ذکر ہے کہ سوائے ایک موقع کے ہر دوسری جگہ بنو اسرائیل کو نجات دینے اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کے پیچھے آنے والے فرعون کے لشکر کے غرق کا ذکر ہے. لیکن ایک جگہ خود فرعون کے لفظ غرق کا بھی ذکر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع کے ساتھ اس مضمون کا کہیں تضاد تو نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. پھر سورہ انفال میں بھی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ کا ذکر ہے. پھر سورہ شعراء میں وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا کا ذکر فرمایا. اسی طرح الشعراء میں قرآن کریم میں بھی یہی مضمون ہے، اور الزخرف میں بھی یہی مضمون ہے. مختلف جگہ جہاں بھی فرعون اور اس کے ساتھیوں کے غرق کا ذکر ملتا ہے سوائے ایک سورہ شعراء کے، سورہ الاسراء کے، باقی جگہ صرف
فرعون کے ساتھیوں یا فرعون کی قوم کے غرق کا ذکر ہے۔ سورہ الاسراء میں یہ مضمون ہے فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور ہم نے فرعون کو اور اس کے ساتھ جو بھی تھے سب کو غرق کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو غرق کر دیا، دوسری جگہ فرماتا ہے جب غرق قریب آیا اور اس نے دعا کی تو ہم نے اس سے بدنی نجات کا وعدہ کر لیا۔ تو کیا ان دونوں کے درمیان تضاد ہے یا کوئی مفاہمت کی صورت ممکن ہے؟ غرق کا لفظ جب میں نے ڈکشنری میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر جگہ جس کو ہم ڈوبنا اردو میں کہتے ہیں بالکل وہی مفہوم عربی میں غرق کا پایا جاتا ہے۔ کوئی شخص تیرنے کی کوشش کرتا ہو، بچنے کی کوشش کرتا ہو، لیکن ہار جائے اور پانی کے اندر ڈوب جائے۔ ڈوب مرنے کا معنی غرق کا کہیں میں نے نہیں دیکھا، اس لیے ان دونوں میں میرے نزدیک تضاد کوئی نہیں۔ جس طرح خدا تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں سے بھی ایک نبی کو زندہ بچا لیا تھا، جہاں اس کے بچنے کے امکان ایک عام ڈوبے ہوئے آدمی کے بچنے کے امکان کے مقابل پر بہت کم تھے۔ بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص ڈوب جاتا ہے اور ڈوبے ہوئے کو ایسی حالت میں نکال لیا جاتا ہے کہ ابھی اس نے دم نہیں توڑا اور پھر کوشش کر کے اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ جہاں غرق کا لفظ استعمال فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ فرعون ضرور ڈوبا ہے اور اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبا ہے، اور جہاں فرماتا ہے ہم تیرے بدن کو نجات بخشیں گے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ڈوبے ہوئے کے لیے ظاہری زندگی کے بچانے کا انتظام ممکن ہے، اور خدا تعالیٰ نے ایسا انتظام ضرور کیا ہوگا، کیونکہ اس وعدے کا خصوصیت کے ساتھ یہاں ذکر کرنا ایک گہرا پیغام رکھتا ہے، اور وہ پیغام اس وقت تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب کی دنیا میں ہمیں سمجھ آیا جب کہ ہم نے فرعون کی لاش کو بچا ہوا اور ممی ہوئی حالت میں دیکھا۔ لیکن جب میں نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ فرعون جس نے موسیٰ سے ٹکر لی تھی اور جس کے متعلق یہ آتا ہے ہم نے اس کو غرق کیا، وہ فرعون 90 سال کی عمر میں طبی موت مرا ہے، اور اس کی ممی اور اس کے سارے کاغذات جو ساتھ ہیں اور تمام تحریریں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ نوعمری میں غرق ہونے کی حالت میں نہیں مرا تھا، بلکہ لمبی عمر پا کر اس کے بعد اس نے کئی لڑائیاں بھی کی ہیں۔ ان لڑائیوں کے بعد بعض ایک جگہ بہت بڑی بھاری فلسطینیوں کے ہاتھوں شکست بھی کھانے لگا تھا، جس کو بعد میں دوبارہ ایک قسم کی فتح میں تبدیل کیا گیا۔ لیکن ایک موقع پر تو بہرحال بہت ذلت ناک شکست بھی اس نے کھائی۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کا ایسا ترجمہ کیا جائے گا جس کے مقابل پر تاریخی گواہی کھڑی ہو، اور بجائے اس کے کہ وہ نشان عبرت کا نشان، وہ لاش عبرت کا نشان بنے، نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم پر شک ڈالنے کا ایک نشان بن جائے۔ ایک یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم کے معنی پر غور کر کے اس کی خاص طرز کلام کو سمجھتے ہوئے ایسے معنی کیے جائیں جو بجائے اس کے کہ حقائق سے متضاد دکھائی دیں، حقائق کو اس رنگ میں پیش کریں کہ غیر معمولی طور پر خدا تعالیٰ کی شان ان سے ظاہر ہو اور وہ لاش واقعتاً عبرت کا نشان بن جائے۔ میرا رجحان لازماً اس طرف ہے، اور میرے نزدیک غرق ہونے اور غرق ہونے کے بعد بچائے جانے میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ عام انسانی تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ بارہا ڈوبے ہوئوں کو بچا لیا گیا ہے۔ خاص طور پر فرعون کے ارد گرد جو اس کا محافظ عملہ تھا، اور خاص طور پر اس لیے کہ وہ دریائے نیل کے کنارے بسنے والے لوگ تھے، ان میں بڑے بڑے تیراک تھے، بہت ماہر غوطہ خور موجود تھے، ان لوگوں کا اپنے بادشاہ کو بچانے کی کوشش نہ کرنا بعید از فہم ہے۔ اس لیے ہرگز بعید نہیں، بلکہ میرے نزدیک واقعتاً یہی ہوا کہ فرعون کو ڈوبنے کے بعد اس کے ساتھیوں نے غوطہ خوری کے ذریعے جو بھی انہوں نے کوشش کی اس کی لاش کو نکالا،
اور چونکہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیرے بدن کو نجات بخش دوں گا، اس لیے وہ بدن زندہ رہا اور ایک لمبے عرصے تک اس بدن کے ساتھ وہ چلتا پھرتا حکومت کرتا ہوا دکھائی دیا، لیکن اس کی روح کو نجات نہیں بخشی گئی، گویا زندگی میں ہی اس کی موت کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، اور ایک ایسا قطعی فیصلہ تھا جو باقی سب سے اس کو جدا کرتا ہے۔ باقی لوگوں کے لیے آخر دم تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس سے زیادہ عبرت کا نشان اور کیا ہو سکتا ہے کوئی کہ ایک لمبی زندگی اور بادشاہت کی اور فخر کی زندگی اس کے سامنے پڑی ہو، اور اس کو معین طور پر خبر دی گئی ہو کہ تم پر ہر قسم کی توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب تم ایک ظاہری زندگی بسر کرو گے لیکن اس میں کوئی روحانیت نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں اور ہیں، اور اس کے باوجود میرا رجحان اسی طرف ہے کہ قرآن کریم نے جو وعدہ کیا تھا وہ بدنی زندگی کا وعدہ تھا، محض بدن کو عبرت کا نشان بنانے کا وعدہ نہیں تھا۔ اب ہم بقیہ آیات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک دعا یہ بتائی گئی ہے، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اور تو لوگوں کو ڈرا اس دن سے جس دن عذاب ان کو آ لے گا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ خدا سے یہ استدعا کریں گے کہ اے خدا ہمیں کچھ اور مہلت دے دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور تیرے بھیجے ہوں کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا اس سے پہلے تم یہ قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی کوئی زوال نہیں ہوگا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں بسے رہے جنہوں نے تم سے پہلے اپنی جان پر ظلم کیے تھے، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم پر خوب روشن ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے سامنے مثالیں کھول کھول کر بیان فرمائی تھیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور جو مکر وہ کر سکے انہوں نے وہ سارے مکر کیے، اور اللہ کے پاس ان کے مکروں کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، خواہ ان کے مکر ایسے بھی تھے جس سے پہاڑ ٹل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مکروں کو ناکام کر دیا۔ یہ جو دعا ہے یہ ویسی ہی دعا ہے جو اس سے پہلے بھی کئی دعائیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں کہ عین اس وقت جب کہ خدا کا فیصلہ آ جائے اس وقت کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی۔ اس سے پہلے فرعون کی دعا کی بھی مثال گزری ہے، لیکن اس میں خدا تعالیٰ نے خود استثناء فرمایا ہے کہ جزوی طور پر میں تیری بات مانوں گا لیکن مکمل طور پر نہیں مانی جائے گی۔ اکثر دعائیں تو وہ بیان کی گئی ہیں جو عذاب قیامت کے دن جہنم کے سامنے پیش کرتے ہوئے جہنم کے اندر ظالموں کی التجائیں ہیں، اور ان سب کے رد ہونے کا ذکر ہے۔ کچھ دعائیں وہ ہیں جو موت کا منہ دیکھ کر یا عذاب کا منہ دیکھ کر کی جاتی ہیں، ان کے بھی اکثر رد ہونے کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کی دعائیں صرف 2-3 مضمونوں پہ کیوں مشتمل ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ مومن کو تو ایک لمبی زندگی ملتی ہے ابتلاؤں کی، ایسے دور میں جب کہ دعائیں قبول ہو سکتی ہیں وہ دعائیں کرتا ہے اور دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور اس کے بے شمار نمونے ہیں جو اس کی مختلف زندگی کے حالات پر چسپاں پاتے ہیں۔ لیکن کافر کی دعائیں ہوتی اس وقت کی ہیں جب کہ آخری وقت پہنچا ہو،
اس لیے صرف نجات کی چند دعائیں یا عذاب سے بچنے کی دعا کے سوا آپ کو کوئی دعا نظر نہیں آئے گی. ان کو دعا کا شعور نہیں ہوتا. اس لیے دعا کے بہت تھوڑے نمونے ہیں جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، لیکن ان پر بھی جب غور کریں تو ان سے ہمیں بہت سی نصیحت ملتی ہے. یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ دعا یہ ذکر فرمایا کہ جب وہ اب عذاب کا منہ دیکھیں گے تو بچنے کے لیے دعا کریں گے، لیکن جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا بظاہر اس دعا سے تعلق نہیں ہے. فرمایا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تم پر کبھی زوال نہیں آئے گا. وہ تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں بچا لے، ہم توبہ کریں گے، ہم سے عذاب ٹال دے تاکہ ہم دوبارہ موقع پائیں کہ تیرے رسولوں کی پیروی کریں اور تجھ پر ایمان لائیں. لیکن جواب یہ دیا جا رہا ہے کیا اس سے پہلے تم ہی لوگ یہ قسمیں نہیں کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی زوال نہیں آئے گا. اصل بات یہ ہے کہ یہاں ان کافروں کا ذکر ہے جو زمین میں تکبر کرتے ہوئے خدا کی جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کے بھیجے ہوں کو ایسے چیلنج کرتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں گویا خدائی کے اختیارات ان کو مل چکے ہیں، اور کھلے کھلے چیلنج کرتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو عذاب لا سکتے ہو لے آؤ، ہم پر کبھی کوئی زوال نہیں آئے گا، ہمیں ہمیشگی کی بادشاہت عطا ہوئی ہے، ہماری طاقت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ ساری کہانی ہے جو اس قسم کے اندر بیان فرما دی گئی. تم یہ کہا کرتے تھے اور قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں زوال نہیں آئے گا. کن معنوں میں زوال نہیں آئے گا؟ جب وہ انبیاء سے ٹکر لیتے تھے تو ان کو کہا کرتے تھے کہ جو کرنا ہے کر گزرو، جو دعائیں کرنی ہے کرو، کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں، کوئی آسمان پر ایسی طاقت نہیں جو ہماری ترقیوں کو تنزل میں بدل دے. فرمایا کہ جن کے تکبر کا یہ حال تھا، جب عذاب کو سامنے دیکھتے ہیں اور وہ اس زوال کو دیکھتے ہیں جس کے متعلق وہ انکار کیا کرتے تھے، اس وقت ان کی دعا کی قبول ہونے کا کوئی وقت نہیں رہتا. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. یہاں ہر جگہ جہاں کافر کی یا ظالم کی دعا بیان ہوئی ہے اس کی رد ہونے کی دلائل بھی بیان فرما دیے گئے ہیں. فرمایا تم تو ایسے لوگ ہو جو تم نے کبھی نصیحت پکڑی ہی نہیں، اب عذاب کو دیکھ کر کیسے نصیحت حاصل کرو گے؟ کیا اس سے پہلے تم جیسے لوگوں پر عذاب نہیں آئے تھے؟ کیا انہی کے گھروں میں تم بسے نہیں رہے؟ کیا تم نے تاریخ سے یہ سبق نہیں سیکھے کہ تم جیسے کام کرنے والے تم سے پہلے ہلاک کر دیے گئے؟ بس اگر عذاب سے تم نے نصیحت پکڑنی ہے تو پہلوں کے عذاب سے کیوں نصیحت نہ پکڑی؟ وہ بھی تو تم جیسے ہی تھے، تمہارے جیسے کاموں کے نتیجے میں اپنے بد انجام کو پہنچے. بس تمہارے سامنے ان کا ماضی ہے اور اب تم اس ماضی کو بھلا کر نظر انداز کرنے کے بعد جب اس کو مستقبل کے طور پر اپنے سامنے دیکھ رہے ہو تو ہمیں کہتے ہو کہ ہمیں واپس کر دو، ہم نصیحت پکڑیں گے. اس فطرت کے خلاف بات ہے. جسے نصیحت پکڑنی ہو وہ دوسرے کے بد حال کو دیکھ کر اپنے لیے نصیحت کا رستہ اختیار کرتا ہے اور نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے. جب اپنے اوپر آ پڑے تو پھر بچنے کا کوئی سوال نہیں رہا کرتا. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. اور پھر وہ بھی بہت مکر کرنے والے سے تمہاری طرح، اور خدا کے پاس ان کا مکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ ان کے مکر کو جس طرح چاہے ذلیل و رسوا کر کے نامراد کر دے. عند اللہ مکرکم، خدا کی مٹھی میں ہے ان کے مکر. خدا والوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ دوسرا ہے خدا کے پاس ان کے مکروں کا مکمل ریکارڈ موجود ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اگر ایسے مکر بھی ان کے پاس ہوتے جس سے پہاڑ ٹل جاتے تب بھی خدا کے قبضہ قدرت میں تھے. خدا کی مرضی کے بغیر وہ سارے مکر بے اثر رہتے اور بے اثر رہے. تو
جو دعا آخر پر نامنظور کی جاتی ہے اس کا فلسفہ بھی خدا تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان فرماتا چلا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یہ وہ دعا اس کے بعد، اس ذکر کے بعد کہ کس طرح ہم نے انسان کو ایک گلی سڑی مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرشتوں کو اس کی اطاعت کا حکم دیا، فرماتا ہے سب نے اطاعت کی سوائے ابلیس کے۔ جب خدا نے پوچھا لم کہ کیوں تو نے ایسی اطاعت نہیں کی، اس نے یہ کہا قال لم اکل اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو ایک ایسی ذلیل چیز کی اطاعت کریں جسے تو نے گندی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایسی گھٹیا اور رسوا چیز کی اطاعت کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ قال فاخرج منہا فإنک رجیم، فرمایا کہ تو اپنی موجودہ کیفیت سے باہر نکل جا، یعنی ہم تجھے اس حالت میں نہیں رہنے دیں گے جس حالت میں ہم نے تجھے بنایا تھا، تجھے ذلیل و رسوا کریں گے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک کے دن کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ تب یہ سننے کے بعد شیطان نے دعا کی ہے، لیکن یہاں لفظ شیطان نہیں ہے بلکہ ابلیس ہے۔ یا ابلیس و مالک اللہ تکون من الساجدین، یہاں لفظ ابلیس خاص طور پر قابل توجہ ہے، میں آگے جا کے بیان کروں گا کہ کیوں یہاں یہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے خدا مجھے مہلت دے اس وقت تک کے لیے جب کہ لوگوں کو دوبارہ تو نئی زندگی عطا کرے گا۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا ہاں تجھے ہم اس وقت تک کے لیے مہلت دیتے ہیں۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس معین وقت تک کے لیے جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے، میں ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ بہت ہی حسین اور خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کے سب تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، وہاں شیطان نے خود یہ استثناء کیا سوائے ان بندوں کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ یہاں مخلص کا لفظ نہیں بلکہ مخلص کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مراد یہ ہے جن کو تو خالص کر دے۔ پس شیطان نے جو بات کی ہے وہ بھی حکمت کی بات ہے، اور شیطان کی طرف بھی قرآن کریم نے جو باتیں منسوب کی ہیں ان میں سے بعض عقل اور سمجھ کی باتیں ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شیطان دنیا میں صاحب عقل بھی ہوتے ہیں جب مگر انکار کی دفعہ ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں۔ جس طرح ابو جہل پہلے ابو الحکم کہلاتا تھا، حکمت کا باپ، وہ جہالت کا باپ بن گیا۔ اور یہاں ابلیس سے مراد میں یہ سمجھتا ہوں ہر دور کا ابلیس ہے، اور مہلت دینے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھیجتا ہے تاکہ اس کے خالص بندوں کا انتخاب کیا جائے اور ظاہری بندوں سے سچے اور مخلص بندوں کو الگ کر کے دکھایا جائے، تو ان کو نبی کے ذریعے مخلص بنایا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو نبی کی اطاعت کرتے ہیں وہ خدا کی طرف سے خالص بنائے جاتے ہیں، اپنے طور پر کوئی خالص نہیں بن سکتا۔ تو یہ نبوت کا مضمون ہے جس کو شیطان نے یہاں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں وہ لوگ جن کو نبوت کے ذریعے تیری طرف سے خلوص عطا ہوگا اور وہ نبوت کی پیروی کے ذریعے مخلص بنائے جائیں گے، وہ یقیناً میری پیروی نہیں کریں گے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، خدا تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا یہ وہ سیدھا رستہ ہے جو میری طرف آتا ہے۔ یعنی شیطان بھی وہیں بیٹھا ہوا بہکا رہا ہے، اور خدا کے انبیاء بھی اسی رستے پر نیک نمونے دکھا رہے ہیں، اور جن کو
ان خدا کے بندوں پر ایمان لانے کی توفیق ملتی ہے، وہ مخلص بنا دیے جاتے ہیں اور ان پر شیطان کا کوئی دخل نہیں رہتا۔ فرمایا اِنَّ عِبَادِی لَیسَ لَکَ عَلَیہِم سُلطان اِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِینَ، میرے بندوں پر تجھے کوئی تسلط نہیں ہے سوائے ان کے جو پہلے سے گمراہ ہوں اور ٹیڑھی طبیعت رکھتے ہوں۔ وَإِنَّ جَہَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِینَ، اور جہنم تم سب کے لیے وعدہ ہے، اجمعین سب کے سب اس جہنم میں داخل ہوگے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ان کے ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مقرر ہو چکا ہے، ایک ایسا جز ہے جو پہلے سے تقسیم شدہ ہے، وہ ان دروازوں کے ذریعے داخل ہوگا۔ ان سادہ سی آیات میں بہت سی حکمت کی ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ شیطان نے تو یہ صرف اتنا کہا تھا کہ تیرے مخلص بندوں پر، مخلص بندوں کے سوا میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو تو گمراہ کرے گا ان پہ بھی تیرا تسلط اس وجہ سے ہوگا کہ ان کے اندر کجی موجود ہوگی، ورنہ تیرا کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ ایک بہت گہرے فلسفے کی اور حکمت کی بات ہے جسے مومن کو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کا کسی پر بھی کوئی تسلط نہیں ہے۔ جن کو خدا مخلص کر دے ان پر تو اس کے تسلط کا سوال ہی نہیں۔ دوسرے جو بندے ہیں وہ جو ٹیڑھے ہوں وہی شیطان کو دعوت دیتے ہیں، جن کے نفس میں کجی نہ ہو ان پر شیطان کو غلبہ نہیں مل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ عِبَادِی لَیسَ عَلَیہِم سُلطان، میرے بندوں پر تو تیرے غلبے کا سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِینَ، سوائے اس کے کہ کوئی ٹیڑھے لوگ خود تیری پیروی کریں۔ بس گناہ کا فلسفہ ہے جو بہت کھول کر بیان فرما دیا گیا۔ اگر اب اپنی غلطیوں پر کوئی انسان گہری نظر سے نگاہ ڈالے اور اپنے ماضی کے حالات کا مطالعہ کرے تو اس پر یہ خوب کھل جائے گا کہ اندر کی وہ کجی ہے جو باہر سے گناہ کو بلاتی ہے۔ جب تک وہ کجی انسانی فطرت میں پیدا نہ ہو، انسان گناہ کی طرف نہ راغب ہو سکتا ہے، نہ گناہ اسے مغلوب کر سکتا ہے۔ اس لیے پہلے اندر ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، اور وہی فیصلہ ہے جو آگے پھر گناہ کے رستوں کی پیروی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ بس کیسا خوبصورت اور واضح انسانی فطرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بس اندر کی جو کجی ہے اس کا نام شیطان ہے، اور باہر سے بلانے والے جو ہیں وہ ابلیس ہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ابو جہل ایک ابلیس تھا، اور اسی طرح ہر دور میں بہت سے ابلیس پیدا ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی ہو۔ وہ بدیوں کی طرف بلاتے ہیں، اور ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے اندر، ہر شخص کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے، اور ہر شخص کا اپنا شیطان ہے۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن وہ مسلمان ہو گیا، یعنی میرے اندر کوئی کجی رہی نہیں۔ یہ بہت گہرا فطرت کا راز ہے۔ ہر انسان کی رگوں میں کچھ نہ کچھ کجی موجود ہوتی ہے جو اسے باہر کی بد آواز کے سامنے سر جھکانے پر آمادہ کر دیتی ہے، اور اصل خطرناک شیطان اندر کا شیطان ہے۔ اور وہ شیطان اگر مسلمان ہو جائے تو پھر کسی کو دنیا میں اس شخص کے اوپر غلبہ نہیں نصیب ہو سکتا، یعنی خدا کے سوا کسی کو اس شخص پر غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو اس انسانی گہری فطرت کے راز کو سمجھنے کے بعد ایک انسان شیطانی اثرات سے یا ابلیسی اثرات سے بہتر رنگ میں بچ سکتا ہے۔ اور مزید پھر اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہاں فطرت انسانی کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا جہنم جس میں یہ لوگ داخل کیے جائیں گے، لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے بھی 7 دروازے بتائے گئے ہیں، اور جہنم کے بھی 7 دروازے بتائے گئے ہیں۔ اس ضمن میں ایک مرتبہ ربہ میں
آغاز کے سالوں میں نے ایک خطبہ دیا تھا جس میں سمجھایا تھا کہ ان دروازوں سے کیا مراد ہے۔ 5 تو حواس خمسہ ہیں، کان کا دروازہ، آنکھ کا دروازہ، شامہ قوت شامہ کا دروازہ، مزے کا دروازہ، لمس کا دروازہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ 5 سوراخ ایسے ہیں جن کے ذریعے انسان بیرونی دنیا سے رابطہ کرتا ہے۔ اگر ان دروازوں پر پہرے نہ بٹھائے گئے ہوں تو جہاں بھی کمزوری ہوگی وہاں سے کوئی اچکا داخل ہو سکتا ہے، کوئی چور آ سکتا ہے۔ بس جو لوگ ان دروازوں کی حفاظت کریں وہ خدا کے فضل کے ساتھ امن میں رہتے ہیں۔ لیکن 2 دروازے اندر بھی ہیں، ان میں سے ایک دماغ کا دروازہ ہے اور ایک دل کا دروازہ ہے، اور یہ وہ دونوں دروازے ایسے ہیں جو تمام 5 اثرات کو قبول کرتے یا رد کرتے ہیں، اور ان اثرات کے نتیجے میں ان کی اپنی ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخصیت ذہنی قابلیتوں کی شخصیت ہے، ایک شخصیت جذباتی قابلیتوں کی شخصیت ہے، اور یہ دونوں چیزیں بیرونی اثرات سے رفتہ رفتہ بنتی ہیں، اور اندرونی قابلیتوں کے اوپر جب بیرونی اثرات اپنی روشنی ڈالتے ہیں تو ان کے نتیجے میں اندر سے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح بیرونی اندھیرے جب اندر کے اندھیروں پر اپنا اثر ڈالتے ہیں تو اندر سے ایک اور تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ بس ذہنی تاریکیاں ہوں یا قلبی تاریکیاں ہوں، ذہنی روشنیاں ہوں یا قلبی روشنیاں ہوں، یہ 2 دروازے ہر انسان کے اندر کھلے رہتے ہیں۔ بس قرآن کریم نے جب فرمایا کہ 7 دروازوں سے جہنم میں تم لوگ داخل کیے جاؤ گے تو مراد یہ ہے کہ اندر کے شیطان، انسانی نفس کے ساتھ لگے ہوئے شیطان جو ہیں یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے زبان، آنکھ، ناک وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی 5 حواس خمسہ ہیں ان کے دروازے ہیں۔ ان پر اگر انسان قابو پا لے اور ان کو خدا کے سپرد کر دے تو پھر اندر کے 2 دروازے بھی واقعتاً خدا کے سپرد ہو جاتے ہیں، یعنی ذہن کا دروازہ اور دل کا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ وہ ہیں جو مخلصین ہیں، جن کو اللہ کے لیے خالص کر دیا گیا ہے، ان پر کسی ابلیس کو کوئی تسلط نہیں ہو سکتا۔ یہ مضمون سمجھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، اور خدا تعالیٰ نے صراط مستقیم کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور روز 5 وقت 5 نمازوں میں ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ کیسی صراط مستقیم ہے جہاں نیک بھی چلتے ہیں، بد بھی چلتے ہیں، ٹھوکریں کھانے والے لوگ بھی ہیں، بچ کر نکل جانے والے بھی لوگ ہیں۔ اکثر وہ ہیں جو رستہ کھو دیں گے، کم وہ ہیں جو خوش نصیب ہیں جو آخر منزل تک پہنچیں گے۔ ان سب کے مضامین تفصیل سے قرآن کریم نے کھول کر ہمارے سامنے رکھے، تمام دعائیں ہمیں سکھائیں، وہ ان بد دعاؤں سے ہمیں متنبع کیا جو مغضوب علیہم اور ضالین کی دعائیں ہیں، لیکن وہ بھی صراط مستقیم پر بھی آپ کو ملتے ہیں۔ لیکن وہ صراط جو سیدھی خدا تک پہنچا دیتی ہے وہ عباد اللہ المخلصین کی راہ ہے، اور انہی کی دعائیں کرتے ہوئے ہمیں ان رستوں پر آگے بڑھنا چاہیے، اور جو ٹھوکریں خدا تعالیٰ نے ہم پر کھول دی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اپنی کوشش سے کوئی انسان نیک نہیں ہو سکتا جب تک دعا کے ذریعے اسے توفیق نہ ملے، اور دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ دل سے ایک خالص آواز اٹھے اس دعا کی قبولیت کے لیے۔ عام دعاؤں کے لیے تو دل سے خالص دعائیں آسانی سے اٹھ جاتی ہیں، مگر نیکی کی دعا کے لیے دل کی خالص آواز کو بلند کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ بات میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ آپ اگر یہ دعا کہیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے تو دل سے نکلے گی، یہ دعا کریں کہ اے خدا ہمیں اس بلا سے نجات بخش دے، ہمیں اس طوفان سے بچا لے، تو دل سے اٹھے گی۔
چنانچہ قرآن کریم نے، جیسا کہ میں نے پہلی دعاؤں میں ذکر کیا، ان دعاؤں کی قبولیت کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں پتہ تھا کہ بعد میں یہ لوگ مکر جائیں گے، لیکن اس وقت دل سے دعا کر رہے تھے، ایک مسترکی دعا تھی اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن نیکی کی دعا مانگنا سب سے مشکل دعا ہے، کیونکہ وہ بہاؤ کے خلاف دعا ہے۔ انسانی فطرت گناہوں کی پیروی کرتی ہے، اس کی طرف دھکیل کے لے جانا چاہتی ہے، تبھی بہاؤ انسانی طبیعت کا مزے کی طرف ہے، لذتوں کی طرف ہے، آرام طلبی کی طرف ہے۔ بہاؤ کے خلاف دعا کرنا سب سے مشکل دعا ہے۔ واقعتاً نیکی کی دعا مانگتے ہوئے ہر انسان اگر اپنے نفس کو کلید کر دیکھے اور یہ غور کرے کہ واقعتاً وہ خدا سے ان سب چیزوں سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے، تب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ دعا کچھ نیم جان سی دعا تھی۔ انسان کہتا ہے کہ مجھے نیکی عطا کر، لیکن ساتھ ڈرتا بھی ہے اور پوری طرح نیت بھی نہیں رکھتا۔ ایک شخص رزق حلال کی دعا مانگتا ہے مثلا، اب روزانہ اس کے لیے رزق حرام کئی قسم طرح سے بہت خوبصورت بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ان سب امکانات کو پیش نظر رکھے اور پھر یہ دعا کرے کہ اے خدا مجھے رزق حلال عطا کر، تب اس کو سمجھ آئے گی کہ دعا مخلص دعا ہوتی کیا ہے۔ جب تک وہ دعا مخلص نہیں ہوگی، جب تک پہلے رزق حرام کے سارے دروازے اپنے اوپر بند نہیں کر لیتا اور یہ کہہ نہیں دیتا خدا سے کہ میں نے کر دیے ہیں، اب میں التجا کرتا ہوں کہ وقت کے اوپر آ کر ٹھوکر نہ کھا جاؤں، اس وقت تک یہ دعا مخلص نہیں ہو سکتی۔ تو مخلص دعا نیکیوں کی یعنی نیکیوں کے معاملے میں مخلص دعا سب سے مشکل دعا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اپنے مرے ہوئے بزرگوں کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی خاطر آپ کو اپنے اندر تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مائیں بچوں کو جتنی مرضی دعائیں دے لیں، یا خدا ان کو نیک بنا، سب ٹھیک ہے، لیکن اپنے لیے نیکی مانگیں، اپنی کجیاں درست کرنے کی دعائیں مانگیں، اپنے جھوٹ سے بچنے کی دعا مانگیں، اپنی نمازیں پڑھنے کی توفیق پانے کی دعائیں مانگیں، اور بہت سی ایسی دعائیں مانگیں۔ تب ان کو سمجھ آئے گی کہ بچوں کے لیے تو پوپلے منہ سے آسانی سے دعائیں کر لیں، مرے ہوئے بزرگوں کے لیے بھی کر لیں، لیکن وہ دعائیں بھی تب زیادہ مقبول ہوں گی اگر اپنے لیے بھی اسی جان کے ساتھ دعائیں کی جائیں۔ اس لیے اپنے لیے دعائیں یہ بھی فیصلہ کر دیتی ہیں کہ مستقبل کے لیے مقبول ہوں گی یا نہیں، اور ماضی کے لیے مقبول ہوں گی کہ نہیں۔ انبیاء کی دعائیں کیوں انبیاء کی نیکیوں کی دعائیں کیوں ان کی اولاد کے حق میں مانی جاتی ہیں، عام انسان کے لیے کیوں نہیں مانی جاتی؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ بس مغضوب علیہم کی دعاؤں پر جب آپ غور کرتے ہیں تو بہت سی نیک لوگوں کی دعاؤں کی حکمتیں بھی سمجھ آنے لگ جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ مضمون ضروری ہے، اور اسی لیے میں آپ کے سامنے اسے کھول کر رکھنا چاہتا ہوں۔ جو مغضوب لوگوں کی دعائیں ہیں یا کج لوگوں کی دعائیں ہیں، وہ جب نیکی کی دعائیں بھی کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک کجی ہو جاتی ہے، اور اس کجی کی وجہ سے وہ دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ اور غیروں کے لیے خواہ کجی نہ بھی ہو، چونکہ اپنے لیے کجی ہوتی ہے، اس لیے دوسروں کی دعاؤں میں بھی کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ ایک دعا ہے قیامت کے دن، دعا ہے یا سوال کہہ لیجئے، پوری دعا نہیں بنتی، ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ جب کسی کو اندھا بنا کر اٹھائے گا، یعنی دوسری دنیا میں نور سے عاری کر دے گا، بصیرت سے عاری فرما دے گا، تو یہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اللہ فرمائے گا کہ اسی لیے، یعنی دلیل یہ ہے کہ تیرے پاس میرے نشانات آیا کرتے تھے یا آتے رہے، اور تو نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ نسیتہا کا معنی یہاں بھلا دینا ان معنوں میں نہیں کہ ایک چیز یاد تھی اور بھلا دی گئی۔ نسیتا
کا معنی ہے انہیں اس طرح نظر انداز کر دیا گویا وہ بھول چکے تھے، فراموش کر دیا ان کو، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج تجھے اسی طرح بھلا دیا جائے گا۔ دیکھتے ہوئے نہ دیکھنے کا مضمون ہے جو بیان ہوا ہے۔ تنسا کا نسیتہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو نے کوئی یاد چیز کو بھلا دیا، بلکہ مراد یہ ہے کہ تیرے سامنے تھی اور تو نے دیکھا ہی نہیں، نظر انداز کر دیا۔ تو جو چیز اپنی مرضی سے تو نے نہیں دیکھی آج تجھے نظر ہی نہیں آئے گی، اور آج تو بھی اسی طرح خدا کے سامنے بھلا دیا جائے گا اور تیری ضرورتوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ یہ بہت ہی دردناک سزا ہے، اور یہ سزا ہم دنیا میں اپنے لیے بناتے چلے جاتے ہیں۔ جب خدا کی طرف سے کوئی بات ظاہر ہو جائے، اسے دیکھنے کے باوجود آنکھیں بند کر لی جائیں، تو اس پر یہ مضمون صادق آتا ہے۔ میں نے بہت سے تبلیغ کے دوران مولویوں سے باتیں کی ہیں، اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں نظر آتے تھے وہ لوگ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے۔ جب ان کے سامنے کھلی کھلی بات رکھی گئی تو ان کے چہروں پر آپ خوف کے آثار دیکھ سکتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ ان کو نظر آ گیا ہے، لیکن بڑی پریشانی کے ساتھ انہوں نے اس رخ کو موڑا ہے اور کوشش کر کے مضمون کو بدلتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، اور بعض دفعہ انسان روزمرہ کی زندگی میں مومن ہوتے ہوئے بھی ایسی غلطیاں کر جاتا ہے۔ اس لیے اس سوال کا جواب خدا نے ہمیشہ کے لیے دے دیا کہ تم آئندہ کی زندگی کے لیے اپنی بصارت اور بصیرت خود بناؤ گے یا خود بگاڑو گے۔ اگر اس دنیا میں تم اندھے بن کے رہو گے تو قیامت کے دن بھی اندھے ہی اٹھائے جاؤ گے، اور اگر اس دنیا میں روشنی پاؤ گے تو پھر قیامت کے دن بھی روشنی عطا ہوگی۔ اس کا تعلق صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ حواس خمسہ سے ہے۔ تمام حواس کا تعلق خدا تعالیٰ کی بعض فرما برداریوں اور بعض نشانات سے ہے، اور جہاں جہاں انسان ان کو بھلاتا ہے وہاں اگر پرکلیتاً ان پر فالج نہیں گرا دیتا تو کم سے کم ان حصوں کو بیمار کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن ان حصوں سے اس نے جنت کی لذتیں پانی ہیں یا ان جنت سے محرومی کے نتیجے میں عذاب دیکھنا ہے۔ اس لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں ہم اپنے حواس خمسہ کو اس طرح استعمال کریں کہ ان سے ملتے جلتے ان سے تعلق رکھنے والے حواس خمسہ آئندہ کی دنیا میں پیدا ہوتے رہیں۔ چنانچہ جب میں نے کہا کہ اس کا تعلق صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دوسرے حواس سے بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس کے بعد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، ہم اسی قسم کا سلوک ہر اس شخص سے کرتے ہیں جو اسراف سے کام لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نشانات پر ایمان نہیں لاتا اور ان کا انکار کرتا ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اس ضمن میں جو بعد میں آنے والا عذاب ہے وہ زیادہ سخت ہوگا اور باقی رہنے والا ہوگا۔ سورہ یہ آیت جو تھی، یہ دعائیں ان کا حوالہ دینا میں بھول گیا تھا کہ جب چھپیں گی تو ان میں آ جائے گا۔ یہ دعا جو ہے قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، یہ سورہ طٰہٰ 125 تا 128۔ سورہ مومنون کی 100 تا 102 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو وہ یہ کہے گا اے خدا مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں جو جگہ چھوڑ کر آیا ہوں اس جگہ واپس جا کر نیک اعمال بجا لاؤں، یعنی اپنی زندگی کو نئے اعمال سے زینت دوں۔ کلا، خبردار ایسا نہیں ہوگا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو محض منہ کی بات ہے جو یہ شخص کہہ رہا ہے۔ ومن ورائہم جہنم،
برزخ الی یوم ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ایسے لوگوں کے پیچھے ایک پردہ ہے جو قیامت کے دن تک ان کے درمیان اور حقیقت کے درمیان لٹکا رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی قرابتیں باقی نہیں رہیں گی، اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔ ایک بات تو بارہا پہلے گزر چکی ہے کہ جب پکڑ کا وقت آ جائے، جب موت آ جائے، اس وقت بچنے کی کوئی دعا کارآمد نہیں ہوتی۔ ان مضامین کو جب دہرایا جاتا ہے تو بے وجہ نہیں دہرایا جاتا، بلکہ ان کے ساتھ مزید کچھ اور مضامین بیان کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں در حقیقت ایک بھی ریپیٹیشن نہیں ہے۔ بہت سی جگہ آپ کو بعض مضامین دہرائے ہوئے دکھائی دیں گے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہی مضمون دوبارہ۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بار بار بعض مضامین نظر کے سامنے آئیں تو زیادہ گہرا ان پر اثر پڑتا ہے، وہ انسانی فطرت پر اثر پڑتا ہے۔ لیکن ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ان دہرائے ہوئے مضامین کو مختلف شکلوں میں پیش کیا جاتا ہے، اور ایک بھی قرآن کریم میں ایسی دہرائی نہیں جس کا پس منظر یا بعد میں آنے والی آیات اس مضمون پر کوئی نئی روشنی نہ ڈالتے ہوں۔ اس لیے کہیں بھی محض تکرار نہیں ہے، بلکہ ہر تکرار کے ساتھ کچھ حکمتیں ایسی پوشیدہ ہیں جو پہلے موقع پر بیان نہیں ہوئی تھیں یا ان کے بعض پہلو بیان نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ یہاں بھی یہی بات ہے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا فرما کر بظاہر وہی باتیں پیش کی گئی ہیں جو پہلے بھی کئی دفعہ پیش ہو چکی ہیں، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا جو قیامت کے دن تک لٹکا رہے گا۔ کن کے درمیان پردہ ہے، یہ بحث ہے۔ ایک مضمون تو یہ ہے کہ مستقبل میں جو کچھ ان کے لیے ظاہر ہونا ہے وہ پوری طرح ان کو دکھائی نہیں دے گا اور ایک پردہ ہوگا، لیکن جب مزید غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو کبھی نہیں اٹھایا جائے گا، اور انہیں اعمال صالحہ کی توفیق مل ہی نہیں سکتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اگر کوئی شخص بدی کی حالت میں اٹھایا جاتا ہے تو جس حد تک امکان تھا اس کے بچنے کا وہ امکان اس کو مہیا کیا جا چکا ہے، اور جس شخص کو ابھی اور بھی آزمائش میں ڈالنا ہو اور ابھی اس کی صلاحیتیں پوری طرح استعمال نہ ہوئی ہوں، اور یہ امکان ہو کہ ابھی کچھ اور امتحان باقی ہیں، ایسے شخص کو اگر وہ بد ہے تو بدیوں میں لمبی زندگی ملتی ہے، اور اگر وہ نیک ہے تو نیکی میں اور لمبی زندگی ملتی ہے۔ لیکن کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی نیکی یا بدی کی کیفیتوں میں اس حد تک آزمایا نہ جا چکا ہو کہ جس کے بعد یہ یقین سے کہا جا سکتا ہو کہ اب اس کے بعد اگر اسے 1,00,000 سال کی زندگی بھی ملے تو اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، اگر کروڑ سال کی زندگی بھی ملے تو اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ یہی مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، زندگی کی حد تک ہم نے ان کو دیکھ لیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ موقع ملے گا تو ہم نیک اعمال کریں گے، یہ سب بکواس جھوٹ ہے، منہ کی باتیں ہیں۔ قیامت تک اب یہ لوگ نیکی کی توفیق نہ پانے والے ہیں، تب ہم نے ان کو ایسی حالت میں اٹھایا ہے۔ اور پھر اس مضمون کو آگے بڑھا کر فرمایا وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ان کے اور ان کے نیک ساتھیوں کے درمیان کوئی رشتہ بھی باقی نہیں رہے گا، جس طرح ان کے اور ان کے اعمال کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، اسی طرح ان کے اور ان کے وہ رشتہ دار جو نیک تھے ان کے درمیان کوئی رشتہ دوبارہ قائم نہیں ہوگا، بلکہ ان کے بدوں کے ساتھ رشتے رہیں گے۔ اور جس طرح یہاں انسان
اپنے نیک ساتھیوں کے بھی حال پوچھ لیا کرتا ہے، اولاد ہو یا ماں باپ ہوں یا اور عزیز ہوں اقربا ہوں، ان میں نیک اور بد اکٹھے رہتے ہیں، لیکن یہاں مرنے کے بعد فرمایا کہ بدوں اور نیکوں کی دنیا الگ ہو کر دی جائے گی، اور وہ ایک دوسرے کے حال پوچھنے کی بھی توفیق نہیں پائیں گے، سوائے اس کے کہ قرآن کریم میں بعض جگہ نمونتاً خدا تعالیٰ سے استدعا کی گئی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا حال دکھا، اور خدا تعالیٰ ان کو توفیق دے گا کہ نمونتاً دوسرا حال دیکھ لیں۔ وہ ایک الگ مضمون ہے جو استثناء کے طور پر ہے، اس آیت میں عمومی مضمون ہے جو بیان ہوا ہے۔ اب میں اس مضمون کو سر دست یہاں چھوڑتا ہوں، کیونکہ مختصراً ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ہمارا مالی سال اختتام کو پہنچا ہے 30 جون کو۔ میں چونکہ دورے پر تھا اس لیے میں اس کے متعلق پہلے کوئی گفتگو نہیں کر سکا۔ واپس آنے کے بعد مجھے بعض اطلاعیں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جن ممالک سے بھی اطلاع ملی ہے ان میں یہ خوشخبری ہے کہ بجٹ سے توقع سے زیادہ آمد ہو چکی ہے۔ پاکستان میں بھی انتہائی مشکل حالات کے باوجود مسلسل یہی مضمون ہمیشہ دہرایا جاتا ہے کہ سال ختم ہونے سے پہلے نائب صاحب بیت المال ڈرانے کے خط لکھتے ہیں اور ایسے اطلاعیں بھیجتے ہیں کہ گویا اس دفعہ تو بالکل ہم رہ جائیں گے اور معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح آمد پوری ہوگی، لیکن میرا خیال ہے وہ جان کے ڈراتے ہیں دعا کی خاطر، تاکہ دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہو۔ اب میں سفر میں تھا، مجھے ان کا خط ملا اور بہت سخت ڈرانے والا خط تھا کہ اس دفعہ تو حالت حد سے زیادہ خراب ہو چکی ہے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ گویا ہم اس دفعہ بجٹ پورا کر سکیں گے۔ لیکن واپس آیا ہوں تو چٹھی بالکل برعکس مضمون کی موجود ہے، یعنی 2 ہفتے کے اندر اندر ایسی کایا پلٹی ہے اللہ کے فضل سے کہ جتنی متوقع آمد تھی اس سے بھی کئی لاکھ اوپر آمد ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ باقی دنیا میں بھی یہی سلوک چلتا ہے۔ جہاں کمزوری ہے وہاں انتظامیہ کی کمزوری ہے، اور انتظامیہ کی کمزوریاں 2 طرح سے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو سارا سال بیدار مغزی سے احمدیوں تک پہنچنے، ان کو ان کے فرائض یاد دلانے کی توفیق نہیں ملتی۔ بعض سیکٹری مال سست ہو جاتے ہیں، کئی مہینے کے بعد، بعض وقت سال کے بعد بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ سب کچھ بقایا پڑا ہے، اور ہر قسم کے انسان دنیا میں ہیں۔ اخلاص کے باوجود بعض طبعاً کمزور ہوتے ہیں، بعض طبعاً سست ہوتے ہیں۔ ان تک اگر پہنچ جائیں آپ وقت کے اوپر تو جو کچھ ہے حاضر کر دیں گے، لیکن جب وقت تک پہ نہ پہنچیں تو دنیا کی دوسری ضروریات پہلے آ جاتی ہیں، پھر ان پر خرچ کر دیتے ہیں، آخر پر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی انتظامیہ مستعد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہاں جماعت بھی اسی طرح مستعدی کا رد عمل دکھاتی ہے، اور جہاں انتظامیہ دعا کرنے والی ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حیرت انگیز نشان ظاہر ہوتے ہیں، دیکھتے دیکھتے مالی امور کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں اعلان کرتا ہوں، اور جہاں جہاں بھی اب یہ خطبے کی آواز پہنچے گی، کہ 1 مہینے کے اندر اندر اپنی مجالس عاملہ کی میٹنگز بلائیں اور اپنے سابقہ رویے کا جائزہ لیں تنقیدی نظر سے، اور یہ دیکھیں کہ سارا سال کیا مستعدی کے ساتھ نادہندوں کی فکر کی گئی، کم شرح سے چندہ دینے والوں کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کی گئی یا نہ کی گئی۔ اس ضمن میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو میں نے مجلس عاملہ کو خصوصیت سے ہدایت دی تھی، وہ باقی دنیا میں بھی بھجوا دی جائے گی، یعنی اس کی ریکارڈنگ بھجوا دی جائے گی، اس پر بھی غور کر لیں اور اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ممالک رپورٹ بھجوانے میں سستی کر دیتے ہیں۔ مثلا اب 1 سال تو سال کا جو مالی سال کا عرصہ ہے وہ تو گزر چکا، لیکن ابھی تک بھاری اکثریت
ایسے ممالک کی ہے جنہوں نے یہاں رپورٹ بھیجنے کا خیال بھی نہیں کیا، حالانکہ ہر سال مکمل رپورٹ اس سال کی آنی چاہیے۔ بس 1 مہینے کے اندر اندر اب جماعتیں اپنی مکمل رپورٹ بھی بھجوائیں اور اس رپورٹ کے ساتھ معین اطلاع کریں کہ اس وقت تک کتنا حصہ مرکز ان کے پاس زائد پڑا ہوا ہے، اس حصہ مرکز کے متعلق ہدایت طلب کریں کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ حصہ مرکز زائد کے طور پر اکثر باہر پڑا رہ جاتا تھا، کیونکہ مرکز براہ راست بہت سے جماعتی کاموں میں اس طرح ملوث نہیں تھا کہ ساری دنیا میں مرکز کی طرف سے تفصیل سے خرچ ہو رہا ہو، بلکہ جو جماعتیں تھیں وہی خرچ کرتی تھیں اور وہی مرکزی خرچ کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اب بہت سے ایسے غیر معمولی انقلابی کام ہو رہے ہیں جن کے نتیجے میں مرکز کا خرچ بہت بڑھ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک اس خرچ میں کمی نہیں آئی۔ لیکن بعض دفعہ یہ الجھن ضرور پیدا ہوتی ہے کہ فلاں ملک میں پتہ نہیں ہمارے کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، فلاں ملک میں کتنے پڑے ہوئے ہیں۔ بعض دفعہ 6 مہینے تک اطلاع نہیں ملتی، اور یہاں جو ہمارے اس وقت ایڈیشنل وکیل المال شریف احمد صاحب اشرف ہیں، ان کے سپرد میں نے کیا ہے، ان کو بے وجہ ضرورت سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میں تمام دنیا کی جماعتوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس مہینے میں یعنی آج سے 1 مہینہ ختم ہونے سے پہلے مجلس عاملہ میں بھی اس صورتحال پر غور کریں اور مجھے براہ راست وہاں سے رپورٹ بھجوائیں، ایڈیشنل وکیل المال کو نہ بھجوائیں، کیونکہ مجھے بھجوائیں گے تو مجھے پتہ لگ جائے گا کس نے بھیجی ہے کس نے نہیں بھیجی، اور ان کے ذہن میں بھی یہ دباؤ رہے گا کہ میرے سامنے بات آنی ہے، اس لیے ممکن ہے تھوڑا سا مزید ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جلد یہ رپورٹیں آ جائیں گی۔ جہاں تک مرکزی اخراجات کا تعلق ہے، مجھے اللہ کے فضل سے کوئی اس بارے میں فکر نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اب تک جتنے بھی نئی اسکیمیں بنی ہیں، جتنے بھی نئے اخراجات پیدا سامنے آئے ہیں، خدا تعالیٰ از خود پورا کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہی مجھے امید ہے کہ ہمیشہ اس کا سلوک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نیتیں پاک ہونی چاہیے، مخلص ہونی چاہیے، ہماری کوششیں مخلص ہونی چاہیے اور پاک ہونی چاہیے۔ باقی سب برکتیں اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، وہی عطا فرماتا رہے گا۔ اس کے بعد میں باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ مہینے پیش کروں گا۔ ہاں، ایک چھوٹا سا یہ اعلان کرنا تھا کہ اس جمعے میں دو نئے ممالک کا اضافہ ہوا ہے جو براہ راست مواصلاتی ذرائع سے یہ خطبہ سن رہے ہیں۔ ایک تنزانیہ ہے اور ایک نیوزی لینڈ۔ تو یہ سلسلہ خدا کے فضل سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کرے آئندہ ایسے انتظام بھی ہوں کہ آڈیو ویڈیو دونوں طرح سے بیک وقت ساری دنیا میں جماعت خطبے اور بعض اہم تقاریر سے مستفید ہو سکے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر